السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ کل آپ کے سامنے ایک اسپیشل کلاس ہم نے شروع کی جس میں ماہ رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ کل جس کا پہلا ٹاپک میں نے آپ کے سامنے رکھا رمضان کی فضیلت اور اہمیت، اس کا پارٹ 1 آپ کے سامنے مکمل ہوا۔ آج اس کا دوسرا حصہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت پارٹ 2۔ کل میں نے آپ کے سامنے رمضان کی فضیلت کو الگ الگ پیرایوں میں ذکر کیا تھا، جس میں نے پہلے بتایا کہ رمضان کی مہینے کے اعتبار سے کیا فضیلت ہے، پھر روزوں کی کیا فضیلت ہے، ہر چیز کو دلیل کے سامنے آپ کے سامنے دلیلوں سے میں نے واضح کیا۔ آج اس کا تیسرا پوائنٹ ہے سحری کی فضیلت۔ جو ہم لوگ سحری کرتے ہیں، صبح اٹھنا، فجر کی اذان کے پہلے کھانا پینا مکمل کرنا، اور جیسے ہی صبح صادق کو ویسے ہی کھانے کو چھوڑ دینا، سحری اس عمل کو کہا جاتا ہے جو انسان روزہ رکھنے کے لیے کھانا کھاتا ہے، اسے سحری کہا جاتا ہے۔ اب سحری کی فضیلت کیا ہے؟ نمبر 1، صحیح بخاری حدیث نمبر 1923، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سحری کے کھانے میں برکت رکھی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی بھائی کوئی بہن ایسے ہیں جو سحری ہی نہیں کرتے، سوتے ہیں تو ڈائریکٹ بس اٹھے فجر میں تو ٹھیک، نہیں تو 9 بجے اٹھے روزہ رکھ لیا بنا سحری کا روزہ، یہ اچھی بات نہیں ہے، برکتوں کو کھونے والا عمل ہے۔ رمضان صرف ایسا نہیں کہ کچھ چیزوں میں فضیلت رکھتا ہے، رمضان سے جڑی ہوئی ہر چیز میں برکت اور فضیلت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو کلیئر کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ سحری کیا کرو کیونکہ اللہ رب العالمین نے سحری میں برکت کو رکھا ہے۔ اب برکت کے کئی میننگ ہے، اس کھانے میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے زندگی میں برکتیں ڈالتا ہے۔ ایسی کئی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، محدثین نے اسے اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ دوسری دلیل یا دوسری فضیلت سحری کے تعلق سے، اللہ اور فرشتوں کی طرف سے ایسے انسان پر سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو ہمارا رب کیسا کریم اور رحیم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ پریشان نہ ہو، بھوکا پیاسا روزہ نہ رکھے، اس لیے روزہ رکھنے والا جو عمل ہے اس کو بھی فضیلت والا عمل بنا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان سحری کرتا ہے اس انسان پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور فرشتوں کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے۔ فرشتے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اللہ سلامتی نازل کرتا ہے۔ دلیل صحیح الجامع حدیث نمبر 5996، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، السحور اکلۃ برکہ، سحری برکت والا کھانا ہے، اسے مت چھوڑو۔ وَلَا يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّنَ الْمَاءِ، اگر کچھ نہیں تو کم سے کم ایک چلو، ایک گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، کیونکہ خود اللہ رب العالمین سلامتی نازل کرتا ہے، فرشتے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اس انسان کے لیے جو سحری کرتا ہے۔ سحری کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سلامتی نازل کرتا ہے اور فرشتے اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ کیسا رحیم ہے ہمارا رب، کتنا برکت والا ہے یہ عمل کہ اگر کوئی انسان سحری کر رہا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کچھ نہ کر پاؤ تو کم سے کم پانی ہی پی لو، پر سحری کرو، کچھ کھاؤ کچھ پیو تاکہ جسم کو طاقت رہے، آپ کمزور نہ رہیں، روزہ رکھنے میں آپ کو دقت نہ آئے۔ شریعت آپ کا اتنا لحاظ رکھتی ہے، آپ کا اتنا خیال رکھتی ہے، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کا کتنا زیادہ خیال رکھتا ہے کہ رب العالمین نے سحری کے عمل کو برکت بنا دیا، سحری کے کام کو برکت بنا دیا، اس کے کرنے پر ثواب کا وعدہ کیا، اس کے کرنے پر انعام کا وعدہ کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں پورے رمضان میں برکت اور فضیلت دینا چاہتا ہے۔ نیکسٹ نمبر 4، رمضان کی رات کی عبادت کی فضیلت۔ الگ الگ بتا رہا ہوں میں آپ کو، مہینے کی فضیلت، روزے کی فضیلت، سحری کی فضیلت، اب آتی ہے رات کی عبادت کی فضیلت۔ تراویح کی نماز ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت 3 رکعت ٹوٹل 11 رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے جسے تراویح کہا جاتا ہے، رمضان میں اسے ہم امام کے ساتھ ادا کرتے ہیں جو کہ اللہ کے نبی نے ادا کیا،
اور رمضان کے علاوہ رات کے تیسرے پہر میں اس نماز کو پڑھا جاتا ہے جسے تہجد کہا جاتا ہے۔ کئی لوگ ہمارے یہاں کنفیوز ہوتے ہیں، قیام اللیل، تہجد، تراویح یہ سب ایک ہی کے نام ہے، ایک ہی نماز ہے جس کے الگ الگ نام ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ رمضان میں ہم عشاء کے فوراً بعد اسے امام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، عام دنوں میں ہم اسے رات کے تیسرے پہر میں ادا کرتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں عمل کر کے سکھائی اور بتائی ہیں۔ اب رمضان کے رات میں جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا انعام اور مقام کیا ہے، تو اس کی بھی کئی دلیلیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کی فضیلت میں، اس سے اللہ ہمارے پرانے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ، ساری خطائیں اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2809، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو انسان رمضان میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے، رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے، ثواب کا یقین رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سارے گناہ، جو گناہ کیے، جو خطائیں کی، جو غلطیاں کی، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا، کوئی گناہ نہیں چھوڑے گا، کوئی خطا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے ہر گناہ، ہر خطا کو رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے قیام اللیل یا رمضان کی رات میں عبادت کو عطا کی کہ اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تراویح میں ذرا سا تھک جانا، تھوڑی لمبی رکعتیں پڑھ لینا، قرآن کی تلاوت کو سن لینا، یہ اتنی سی تھکان ہمیں اتنی بڑی فضیلت دے رہی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بنیاد پر ہمارے سارے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ دوسری فضیلت، امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کے بعد اگر بندہ سو بھی جائے تو اسے رات بھر عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کریم ہے ہمارا رب، کیا غفور ہے ہمارا رب۔ اگر رمضان میں رات میں امام کے ساتھ آپ نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آپ چاہے پوری رات سو جائیں، تب بھی آپ کو رات بھر عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ دلیل سنن ترمذی حدیث نمبر 806، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، کوئی انسان امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام نماز کو ختم کر دے، اسے اللہ تعالیٰ پوری رات قیام کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تراویح پڑھی آپ نے، امام کے ساتھ تراویح کی نماز کو ادا کیا، اب اگر اس کے بعد چاہے جو عمل آپ رات بھر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو رات بھر عبادت کرنے کا ثواب دے گا۔ یہ مقام ہے، یہ عبادت، یہ رات کا ثواب ہے، یہ راتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ثواب ہے جو اللہ رب العالمین نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ نیکسٹ، رات میں عبادت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ گرچہ حدیث عام ہے تہجد کے بارے میں، پر تہجد ہی ہے جو ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں، تو اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس عبادت کو کرنے والے کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو دور کر دیتا ہے۔ ہم کتنے پریشان ہیں، کوئی کاروبار سے پریشان، کوئی تعلقات سے پریشان، کوئی رشتوں سے پریشان، کوئی بیماریوں سے پریشان، الگ الگ پریشانیوں میں انسان جوجھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی عبادت کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین رات میں عبادت کی بنیاد پر دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 757، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان فی اللیلۃ لساعۃ لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ اللہ ایاہ وذلک کل لیلۃ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر اس میں بندہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو، پوری رات میں گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اگر بندہ عبادت کرتا رہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ عبادت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہو، تو دنیا اور آخرت کی وہ چاہے جو دعا مانگے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت ایک گھڑی ایسی آتی، گھڑی نہیں بتائی کون سی ہے، جب آپ عبادت کرتے ہوئے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ گھڑی موافق ہو جائے، اس وقت میں بندہ دنیا اور آخرت میں جو اللہ سے مانگے اللہ اس کی دعا سن لیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے،
اس کی تکالیف دور کر دیتا ہے، اور ہر رات اللہ یہی معاملہ کرتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ کا یہی سسٹم ہوتا ہے۔ تو رات میں عبادت کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ جب رات کو عبادت کرتا ہے، اگر وہ گھڑی اسے نصیب آ جائے تو دنیا اور آخرت کی وہ جو دعا مانگے گا رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لے گا، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، اس کی تکالیف کو دور فرما دے گا۔ تو یہ رات میں عبادت کی فضیلت ہے۔ چوتھی فضیلت اسی رات میں عبادت کی، صدیق اور شہید کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔ صدیق سچا، جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے، شہید اللہ کے راستے میں خود کو قربان کرنے والا، جس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اس کے برابر درجہ اللہ رب العالمین نے دیا رمضان کی رات میں قیام کرنے والے کو، تراویح کی نماز پڑھنے والے کو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے کو رب العالمین نے کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ آپ اس حدیث میں دیکھیے، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2212، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کہتے ہیں ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا انی شہدت ان اللہ لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، اور میں مہینے کا روزہ یعنی رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، وقمت رمضان، اور رمضان میں قیام بھی کرتا ہوں، تراویح بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد کہا میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، اگر کسی کا یہ عمل کرتے ہوئے انتقال ہو جائے وہ قیامت کے دن شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ رہے گا، یعنی جنتی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو اتنا اوپر کر دے گا، وہ شہیدوں کے ساتھ رہے گا، وہ جنتیوں کے ساتھ رہے گا، وہ صدیق اور سچے لوگوں کے ساتھ رہے گا جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرے 5 وقت کی، رمضان کا روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، اور رمضان میں قیام کرے، رمضان میں عبادت کرے، رمضان میں اللہ کو یاد کرے، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قیامت کے دن صدیق اور شہداء کا ساتھ دیا جائے گا، وہ صدیق اور شہداء کے ساتھ رہے گا۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے رات میں عبادت کرنے والوں کو عطا کیا، اس پر بندہ مومن کو غور کرنا چاہیے۔ اور اب تک اگر تراویح کی توفیق نہیں ہوئی، تراویح کی نماز نہیں پڑھ پاتے تو اب پڑھیں، تراویح کی عادت بنائیں، جماعت سے، اکیلے، جیسے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تراویح کی نماز کو ادا کریں۔ نمبر 5، رمضان میں قرآن کی تلاوت کی فضیلت۔ ویسے تو عام فضیلت ہی ہے قرآن کی تلاوت کی، پر رمضان میں چونکہ قرآن کا ایک اپنا ذکر ہے جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے رمضان میں قرآن سے آپ کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185، اللہ تعالیٰ کا فرمان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ وہ قرآن جو ہدایت ہے، بینات ہے، فرقان ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، حق اور باطل کو الگ کرنے والی ہے، رب العالمین کی طرف سے انعام ہے، اکرام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مقام رمضان کو جب دیا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، تو مومن کو چاہیے کہ وہ قرآن سے اپنا تعلق رمضان میں اور زیادہ مضبوط بنا لے۔ 1 پارہ، 2 پارہ، 3 پارہ، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے رمضان میں قرآن کی تلاوت اور زیادہ کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کو بڑھا دینا چاہیے، قرآن کی تلاوت سے دل لگانا چاہیے، کیونکہ رمضان کا قرآن سے اسپیشل تعلق ہے۔ رب العالمین نے رمضان کو الگ سے قرآن کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ رمضان میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم، قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے۔ دوسری فضیلت، قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جب آپ کے ماں باپ آپ سے بھاگیں گے، تعلقات والے بھاگیں گے، کوئی کام نہ آئے گا، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا، ہر انسان آپ سے دور بھاگے گا، رشتے آپ سے دور بھاگیں گے، اس دور میں یہ قرآن آپ کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگا اور کہے گا اللہ تعالیٰ میں اس کی سفارش کر رہا ہوں تو سفارش قبول کر۔ کتنا بڑا مقام قرآن کا ہے، پر کن کے لیے؟ جو قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سے دل لگائیں، قرآن کو زندگی بنائیں، ان کو یہ فضیلت ملے گی، ورنہ ان کے علاوہ کوئی فضیلت ملنے والی نہیں ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 3882، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
الصیام والقرآن یشفیان للعبد، قرآن اور روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشی بن کر آئیں گے۔ چونکہ رمضان سے قرآن کا تعلق بڑا گہرا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر دونوں کا تذکرہ کر دیا کہ قرآن اور روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس سفارشی بن کر آئیں گے۔ اور دونوں کیا کہیں گے؟ روزہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے دن میں سے کھانے پینے شہوتوں سے روکا، یہ تیری رضا کے لیے رکا رہا، اللہ تو اسے معاف کر دے۔ قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ اسے نیند آ رہی تھی، پریشان تھا، تھکا ہوا تھا، پھر بھی میری تلاوت کے لیے رکا رہا، نیند سے رکا رہا، لیٹنے بیٹھنے سے رکا رہا، میری تلاوت کی، اللہ تو اسے معاف کر دے۔ ان دونوں کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جو قرآن پڑھنے والا ہوگا اسے، جو قرآن سے دل نہ لگائے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، قرآن کو زندگی نہ بنائے، اسے یہ فضیلت ملنے والی نہیں۔ یہ فضیلت اس کو ملے گی جو قرآن سے محبت کرتا ہوگا، قرآن کو چاہتا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوگا۔ اسپیشلی رمضان میں قرآن سے اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط بناتا ہوگا، اس انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فضیلت ملے گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ، تیسری فضیلت، اللہ کے نبی رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے۔ یہ فضیلت اپنے آپ میں کافی ہے۔ اللہ کے نبی اگر کوئی عمل کر دے نا، اس سے بڑا افضل عمل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی رمضان میں قرآن سے اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کر لیا کرتے تھے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 3624، ان جبرائیل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرہ، کہ جبریل امین مجھ پر قرآن کو ہر رمضان میں ایک بار پیش کرتے تھے، اور جس سال اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے 2 بار قرآن پیش کیا گیا۔ جبریل آپ پر پڑھتے، آپ جبریل پر پڑھتے، قرآن کی تلاوت کا آپس میں معاملہ ہوتا، قرآن کی تلاوت کی جاتی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ رمضان میں جبریل اسپیشلی قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ کتنا فضیلت والا یہ عمل ہوا، پر افسوس ان لوگوں پر ہے جو رمضان کا مہینہ آنے پر بھی قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن سے دل نہیں لگاتے، قرآن کو اپنی زندگی نہیں بناتے، قرآن سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر کیجئے، اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کیجئے، کیونکہ قرآن اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے فضیلت کا ذریعہ بنے گا۔ آگے اللہ نے اگر توفیق دی تو الگ سے ایک ٹاپک میں قرآن پر آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں قرآن کی فضیلت اور اہمیت انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نیکسٹ، نمبر 6، رمضان کی فضیلت کا کامن جو ٹاپک ہے اس کا نمبر 6، رمضان میں دعا کی فضیلت، دعا مانگنے کی فضیلت۔ اب ہم تو ہیں ہی فقیر، محتاج اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب فقیر ہیں، تو ہمارا کام اور ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بار بار اللہ سے مانگیں، اللہ کو پکاریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں، اپنی ضرورت اپنی حاجات سب اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ یہ بندہ مومن کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اب اللہ رب العالمین نے رمضان میں دعا کا ذکر کیسے کیا اس کو بھی آپ سمجھیں۔ سب سے پہلی چیز، سورہ بقرہ آیت نمبر 186، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تذکرہ کیا ہے۔ رمضان فرض ہے، روزے فرض ہے، روزہ رکھنا پڑے گا، کن پر نہیں، کن پر رکھنا پڑے گا۔ جب یہ سارے احکامات بتائے تو احکامات بتاتے بتاتے اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اللہ کے نبی جب آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے، میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے، تو آپ بتانا میں اپنے بندے کے قریب ہوں۔ اور قریب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں سنتا ہوں، اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، تو چاہیے کہ وہ مجھ سے پکارے، مجھے مانگے، مجھ سے پکارے، میں ان کی دعاؤں کا جواب دوں گا، اور اگر وہ یہ عمل کریں گے تو وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا دعا سے کیا تعلق کہ اللہ تعالیٰ پورے رمضان کو ذکر کر رہا ہے اور رمضان کے بیچ میں دعا کا ذکر کر رہا ہے، اس کا مطلب بندہ مومن کو رمضان میں دعا زیادہ مانگنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا، سحری کے پہلے بعد میں دعا، افطار کے پہلے بعد میں دعا، تراویح کے بعد میں دعا، تراویح کے پہلے دعا، جب جتنی نماز پڑھ پائے، جتنا صدقہ کرے، خیرات کرے، ہر حالت میں رب العالمین سے دعا مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑی پیاری چیز کلیئرلی ہمیں بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب آج سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو اس سے کیا بتانا ہے؟ انی قریب، میں قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے نا اللہ دور ہے، تو اللہ دور نہیں، اللہ قریب۔ اللہ ڈائریکٹلی سنتا ہے،
اللہ کو ڈائریکٹ پکارو، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگو، رب العالمین تمہاری ہر صدا کا جواب دیتا ہے، ہر دعا کا جواب دیتا ہے، ہر دعا کا بدلہ دیتا ہے۔ چاہیے کہ بندہ اسے پکارے اور اس سے مانگے، بندہ جتنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اسے عطا کرتا ہے، اتنا زیادہ اسے دیتا ہے۔ تو رمضان کا دعا سے تعلق پتہ چلا کہ رب العالمین نے پورے روزوں کے ذکر میں دعا کا تذکرہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو رمضان الکریم میں، رمضان کا جو مبارک مہینہ چل رہا ہے اس میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ نیکسٹ، روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین روزے دار کی دعا رد نہیں کرتا، یہ فضیلت ہے دعا کی۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 3030، ثلاث دعوات مستجبات، 3 دعائیں اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا، ان 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اس لیے روزے میں خوب دعا مانگو، روزے میں جب نماز پڑھو، فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، مغرب کے پہلے جب افطار کا وقت ہو، ہر وقت روزے میں دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ایک روزے دار کی دعا، دوسرا مظلوم کی دعا، تیسرا مسافر کی دعا، اللہ رد نہیں کرتا۔ یہ رمضان میں دعا کی فضیلت، رمضان میں دعا کا مقام ہے، رمضان میں دعا کا اہمیت اور فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ رمضان میں اور زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرے، اور زیادہ اپنے رب کو پکارے، اور زیادہ پکارنے کا اہتمام کرے، کیونکہ رب العالمین روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو آؤ اس رمضان میں جب روزے میں رہیں سب مانگ لے اللہ سے، میرا کاروبار، میری بیماریاں، میری تکالیف، میری پریشانیاں، میری قبر کا عذاب، میری جہنم، میرا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سب آسان کر دے، سب برائی سے مجھے بچا۔ خوب مانگو اللہ سے، خوب پکارو اللہ رب العالمین کو۔ اللہ رب العالمین کے پاس تو کمی ہے ہی نہیں نا، بندہ جتنا پکارے اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو، خوب پکارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ نمبر 7، رمضان میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ عام دنوں میں تو ہم خرچہ کرتے ہی ہیں، رمضان میں اسپیشلی خرچ کرنے کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز نبی کی سنت، اللہ کے نبی رمضان میں زیادہ خرچ کرتے تھے، غریبوں کو دینا، مسکینوں کو دینا، افطاری دینا، سامان دینا، فروٹس دینا، گوشت دینا، جو اللہ نے آپ کو طاقت دی، جو اللہ نے طاقت دی، خوب بانٹو، خوب صدقہ کرو، خوب خیرات کرو، خوب عطا کرو، خوب لوگوں کی مدد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں خرچ کرنے کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک دلیل اس سلسلے میں آپ اپنے سامنے رکھیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1902، اجود الناس بالخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن اسپیشلی جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ سے زیادہ سخی کوئی نظر نہیں آتا، بھوا کی طرح چلتے تھے، جو اللہ دیتا لوگوں کو دیتے، خوب بانٹتے، کھلاتے، پلاتے، مدد کرتے۔ رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، رمضان میں آپ کا دینے لینے کا سسٹم بڑھ جایا کرتا تھا، آپ رمضان میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، آپ رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے بہت زیادہ دیا کرتے تھے۔ تو رمضان میں خرچ کرنے کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے نبی رمضان میں زیادہ خرچ کرتے تھے، اللہ کے نبی رمضان میں لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی رمضان میں لوگوں کو دیا اور عطا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی جب دے رہے ہیں تو ہمارا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے، ہم بھی دیں، ہم بھی عطا کریں، ہم بھی لوگوں کی مدد کریں، اس سے اللہ رب العالمین خوش ہوگا اور ہماری تکالیف اور پریشانیوں کو انشاءاللہ دور فرما دے گا۔ اسی پوائنٹ کی دوسری دلیل، رمضان میں کسی کو افطار کرانے پر روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے پیچھے بتایا روزے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، روزے کا مقام کتنا زیادہ ہے، وہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اپنے آپ میں روزے کا اتنا ثواب، اگر آپ نے کسی کا روزہ کھلوا دیا آپ کو اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح الجامع حدیث نمبر 6415، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ اگر کوئی انسان روزے دار کو افطار کرواتا ہے، اللہ رب العالمین اسے روزے دار کے برابر ثواب دیتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کرتا ہے۔ روزے دار کو آپ نے افطار کرایا، اب روزے دار کو جتنا ثواب اتنا ثواب آپ کو بھی دیا جائے گا، اور رب العالمین دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ روزے دار کو بھی وہی ثواب اور روزہ کھلوانے والے کو بھی وہی ثواب۔ یعنی رمضان میں اپنا دسترخوان کتنا وسیع کرنا چاہیے، خوب کھلائیں لوگوں کو، بلائیں لوگوں کو،
عطا کریں، دیں، مدد کریں. جہاں جیسی طاقت اللہ نے دی ہے، مسجدوں میں افطار، مدرسوں میں افطار، غریبوں کے یہاں افطار، جتنا زیادہ لوگوں کو آپ افطار کروائیں گے رب العالمین اتنا ہی زیادہ آپ کی زندگی میں برکت دے گا، ثواب دے گا، اور آپ کو برابر اتنا ہی ثواب دیا جائے گا جتنا افطار کرنے والے کو اللہ رب العالمین کرنے یعنی روزہ رکھنے والے کو ثواب دے گا، اتنا ہی افطار کرانے والے کو بھی اللہ تعالی ثواب عطا کرتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 8، رمضان میں عمرے کی فضیلت. میں آپ کو کئی عمل بتا دے رہا ہوں تاکہ یہ پورا رمضان آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. یہ پورے رمضان کی ثواب اور عبادتیں لوٹنے کا آپ کا من ہو کہ سب مجھے لوٹنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں بہت زیادہ عطا کرتا ہے. رمضان میں عمرے کی فضیلت، صحیح بخاری حدیث نمبر 1782، بڑی پیاری فضیلت بتائی. ان عمرۃ فی رمضان حجۃ، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. اللہ اکبر، اب کیا اس سے بڑی فضیلت چاہیے. حج وہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ آج پیدا ہوا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. حج کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے. حج کرنے والے کی ڈھیروں فضیلتیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ رمضان میں عمرہ کرنے پر حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اللہ اکبر، حج کے برابر ثواب اللہ رب العالمین رمضان میں عمرہ کرنے والے کو عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو توفیق دی ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے اور آپ جا سکتے ہیں تو رمضان میں عمرے کا سفر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان میں عمرے کرنے کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے. آخری نمبر 9، رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت. اب آپ جانتے ہیں آخری عشرہ تو اپنے اندر کئی فضیلتوں کو رکھتا ہے، جس میں سب سے بڑی فضیلت ہے لیلۃ القدر، جس کو سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. آپ کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کے بارے میں؟ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی لیلۃ القدر میں اگر کوئی عبادت کر لی جائے تو اس کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا. اس سے نہیں لگتا ہمارا رب کتنا معاف کرنے والا ہے، اس سے نہیں لگتا ہمارا رب کتنا دینے والا ہے، اس سے نہیں لگتا ہمارا رب کتنا عطا کرنے والا ہے، اس کے تو خزانے میں کمی نہیں ہے. ایک رات کی عبادت پر 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب کھونا چاہیے. اس رات کو 21، 23، 25، 27، 29، 5 طاق راتوں میں ایک رات کو لیلۃ القدر ہے. اس کو بتایا نہیں گیا کہ وہ کون سی راتیں، چھپا لیا گیا. ان 5 راتوں میں جاگ کر عبادت، نماز، قرآن، نفلی عبادت جو آپ کر سکتے ہیں کریے. اس رات میں آپ جو عبادت کریں گے آپ کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت لکھا جائے گا. کتنے سال کی عبادت ہو گئی؟ اگر کسی نے 20 سال کیا کتنا ثواب، 30 سال کیا کتنا ثواب. لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے. اس لیے بندہ مومن کو اسے گھومنے پھرنے میں، مارکیٹنگ میں کھونا نہیں چاہیے. نیکسٹ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1644، جس میں اللہ رب العالمین نے رمضان کے آخری عشرے کی عبادت کو بھلائی بتایا ہے. رمضان کے آخری عشرے کی عبادت کو بھلائی بتایا ہے. ارشاد فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر. اللہ کے حکم سے تمہارے اوپر وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے. اگر کسی نے اسے کھو دیا تو ساری بھلائیوں کو کھو دیا. یعنی آخری عشرے میں عبادت کرنے والا بھلائیوں کو پاتا ہے، اللہ کی طرف سے انعام کو پاتا ہے. تم پر وہ مہینہ آ گیا جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے بہتر ہے. اگر کسی نے اسے کھو دیا اس نے ساری بھلائیوں کو کھو دیا. یعنی اسے پکڑو، اپناؤ، محنت کرو، عبادت کرو، رات کو جاگ کر اللہ کو راضی کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس رات کی عبادت کو بہت زیادہ افضل، بہت زیادہ اونچا، بہت زیادہ انعام اور اکرام والا بنایا ہے. آخری چیز، آخری فضیلت، صحیح بخاری حدیث نمبر 1901، لیلۃ القدر میں عبادت کرنا پچھلے گناہوں کی معافی ہے. وہی روایت جو پہلے آپ کے سامنے گزر چکی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1901، اللہ کے نبی کا فرمان من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی انسان لیلۃ القدر کو ایمان اور ثواب کے یقین کے ساتھ جاگ لے رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان اپنے اندر کتنی فضیلتیں رکھتا ہے. مہینے کی فضیلت الگ، روزے کی فضیلت الگ، سحری کی الگ، رات جاگنے کی الگ، تراویح کی الگ، قرآن کی الگ، دعا کی الگ، خرچ کرنے
کرنے کی الگ، افطار کرانے کی الگ، آخری عشرے کی الگ، یعنی پورا مہینہ فضیلتوں سے بھرا پڑا ہے، چاروں طرف فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ لوٹ لے، سمیٹ لے، اس ایک مہینے میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے خالص کر کے بہت زیادہ عبادت کرے، نمازوں کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، خرچ کرنے کا اہتمام، افطار کا اہتمام، جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے آپ کریں، تو انشاءاللہ اس رمضان کی فضیلتوں کو آپ حاصل کریں گے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو کل بتایا تھا کہ میرا مقصد اس عنوان کے ذریعے یہی ہے کہ جب آپ کے سامنے رمضان کی اتنی ساری فضیلتیں آ جائیں گی نا، عمل کرنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ مقصد تھا۔ کل کا ٹاپک انشاءاللہ روزے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ روزہ کیوں رکھواتا ہے، بھوک پیاس کا مقصد کیا ہے، آپ کے سامنے انشاءاللہ میں اسے بیان کروں گا۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو میں رمضان کے روزوں کی توفیق عطا فرما، رات کی عبادت کی توفیق عطا فرما، اللہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اسے قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو دور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔